محمد باواز برن فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وہو قول الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ برادران بزرگ ولیمانی، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت جس کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خلاق دو عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کریں، اور اس کے انعام میں پروردگار تم سے محبت کرے گا۔ یہ بہت بڑا بخشنے والا ہے اور بہت بڑا مہربان ہے وہ خدا۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں میں نے کل آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، بغیر تمہید کے، کوئی تمہید مجھے بیان نہیں کرنی، اپنے وقت کے اندر اپنی مجلس کو تمام کر دینا ہے۔ آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، اور آج کا جو دن معین کیا گیا ہے ورود کربلا، یعنی اہل بیت کے گھرانے والے آج کربلا کی سرزمین پر وارد ہو رہے ہیں، وہ سرزمین جو حسین کے لیے خلق کی گئی ہے۔ اس سرزمین پر تمام انبیاء کرام نے اپنے حساب سے حسین کے لیے ماتم اور برپا کیا، ہر اعتبار سے فرش عزا بچھائی۔ سارے انبیاء جو بھی کربلا کی سرزمین سے گزرے انہیں اس مقام پر حسین کا ماتم کرنا پڑا۔ جب کشتی نوح بھی اس مقام پر پہنچی تو ڈگمگانے لگی، اور جیسے محسوس ہوا کہ کشتی نوح بھی ڈوب جائے گی، جیسے نوح کو محسوس ہوا فوراً پروردگار کی بارگاہ میں آواز دیے، خدایا یہ کیا حالت ہے، ہم کہیں ڈوب نہ جائیں۔ کہا نوح گھبراؤ نہیں، یہ ارض کربلا ہے، یہاں اسماعیل کہ یعنی ابراہیم کے نسل سے یہاں ایک فرزند ذبح کیا جائے گا، تم یہاں فرشہ بچھاؤ، یہاں ماتم کرو۔ عزیزو صرف جناب نوح نہیں بلکہ پانی پہ چل رہے تھے، کشتی کے ساتھ سہارا تھا، بچ جائیں گے، مگر عزیزو کربلا کی سرزمین پہ آئے تو نوح کو بھی ماتم کرنا پڑا۔ اور جب جناب سلیمان کی سواری بھی ارض کربلا سے گزرنے لگی، سب چیز پر دار و مدار تھا نا جناب سلیمان کا۔ اتنی بڑی بادشاہت تو خدا نے کسی کو نہیں عطا کی ہے، مگر کس بنا پر اتنی بڑی بادشاہت ملی خدا کو؟ خدا نے انہیں جناب سلیمان کو اتنی بڑی بادشاہت خدا نے کیوں عطا کر دی؟ کس وجہ سے؟ کیا اللہ کا شکر ادا کرتے تھے؟
ہاں وجہ تو یہی ہو گئی کہ وہ نبی جو پروردگار کا شکر ادا کرے، کوئی بھی کائنات میں ہے، اگر وہ خدا کے دیے ہوئے نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے تو اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا پروردگار۔ تو جناب سلیمان نبی جو سب چیز پر حکومت کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا خدایا ہمیں ایسی بادشاہت دے دے کہ جسے کبھی کسی کو تو نے عطا نہ کیا ہو۔ تو پروردگار عالم نے جناب سلیمان نبی کی بات کو سن لیتا ہے۔ یہ دعاؤں کا اثر ہے عزیزو، جو دعا نبی مانگتے ہیں تو پروردگار نبی کی دعا کے مطابق جو مانگا ہے اسے عطا کر رہے ہیں۔ ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ انسان کا جب ظرف بڑا، جتنی بھی دولت مل جائے کبھی غرور و گھمنڈ و تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اتنی بڑی بادشاہت ملنے کے باوجود بھی آپ نے جناب سلیمان کو دیکھا کہیں بھی ذرہ برابر بھی کہیں غرور گھمنڈ ابھی نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ مگر عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ سب کچھ مل جانے کے باوجود بھی، اور جناب سلیمان کی حکومت جناتوں پر بھی ہے، پرندوں پر بھی ہے، ہر چیز پر ہے، انسانوں پر بھی ہے۔ مگر عزیزو یہ وہ نبی ہے کہ جب وادی نمر سے گزر رہا ہے تو تاریخ کہہ رہی ہے ہر چیز پر حکومت ہے نا، ہوا پر بھی حکومت ہے، ہر چیز پر حکومت ہے، جناتوں پر حکومت ہے۔ مگر فرق ہم نے تاریخ میں جب دیکھا کہ سورہ نمل میں اعلان ہو رہا ہے اور تفسیر بھی بڑھ کر بیان کر رہی ہے کہ جب یہی نبی جب گزرنے لگے اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے جاؤ حشم کے ساتھ، تب تمام چیزوں کے ساتھ جب وادی نمل سے گزرنے لگے تو میں نے دیکھا کہ چوٹی کا سردار فوراً اپنی زبان میں یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ تم سب کے سب اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ میں کہوں گا چوٹی کے سردار نے جیسے ہی کہا ساری قوم اپنے کہنے کے مطابق، اپنے پرمکھ کے کہنے کے مطابق، اپنے وسیع کے کہنے کے مطابق، اپنے مالک کے کہنے کے مطابق، اپنے قوم کے سردار کے کہنے کے مطابق سب چوٹیاں جب بل میں جانے لگیں تو سلیمان کو ہوا نے وہ آواز پہنچا دی جو چوٹی نے کہا تھا۔ فوراً جناب سلیمان نے چوٹی کو بلا لیا اور بلانے کے بعد اپنے ہاتھ میں چوٹی ہے اور جناب سلیمان کلام کر رہے ہیں، تو یہ اتنا بتا دے کہ جب میں لے کے آ رہا ہوں لشکر تو کیسے تم نے کہا کہ سب کے سب اپنے بلوں میں داخل ہو جا۔ وہاں بہت سے مکالمات ہوئے ہیں جناب سلیمان اور چوٹی کے درمیان، مگر تاریخ کہتی ہے کہ چوٹی نے بھی بڑے فخر اور مباحث سے جناب سلیمان نے کہا بتا تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں یہاں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی جب چوٹی ایک ادنا سا جانور ہے جو جناب نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے، جن کی حکومت زمین پر، جناتوں پر ہے، ہوا پر ہے، سب چیزوں پر حکومت کر رہے ہیں، کہا بتا چوٹی میں افضل ہوں کہ تو افضل ہے؟ کہا اس وقت جناب سلیمان کی طرف دیکھ کر چوٹی نے کہا یا نبی اللہ گستاخی معاف کیجئے گا، اس وقت میں سب سے زیادہ افضل ہوں۔ کہا کیسے سب سے زیادہ افضل ہے؟ کہا کہ میں ایک نبی کے ہاتھ پر ہوں، میں ایک نبی کے ہاتھ پر ہوں۔ اور اس کے بعد کہا کیوں حکم دیا؟ کہا اس لیے میں نے اپنے قبیلے والوں کو حکم دیا کہ آپ کے جاہو حشم دیکھ کر کہیں ہمارے قوم میں یہ نہ غرور گھمنڈ تکبر نہ پیدا ہو جائے، یہ طلبی نہ پیدا ہو جائے۔ یہ تو جناب سلیمان تھے، مگر جب وہ آئے وادی نمل سے تو تاریخ نے کہا کہ چوٹی بلوں میں چلے جا۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ سرکار کائنات علی ابن ابی طالب غر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب وادی نمل سے گزرنے لگے تو میں نے دیکھا جس چوٹی کے سردار نے سلیمان جیسے نبی سے کہا تھا اپنے قبیلوں سے کہ اپنے بلوں میں چلے جاؤ، آج میں کہوں گا چوٹی تو اپنے قبیلے کو حکم کیوں نہیں دے رہا ہے کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کیونکہ لشکر آ رہا ہے، دبا دے گا، ختم ہو جاؤ گے۔ کہا علی آ رہا ہے، عادل خلیفہ آ رہا ہے، انصاف کرنے والا آ رہا ہے، اس کے لشکر نہ کچلیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، اور میں اپنے سردار ہونے کی وجہ سے اس لیے حکم دے رہا ہوں کہ اپنے بلوں سے نکلو، کیونکہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ تو ہے سلیمان کی حکومت ہے، مگر عزیزو حکومت مل جانے کے بعد جناب سلیمان ہر انسان کا فرض بنتا ہے کہ جب اسے کوئی چیز عطا کی جائے تو اس کا شکر ادا کرے۔ جناب سلیمان نے بھی پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار
ہم بھی چاہتے ہیں کہ تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، ہم تیرے مخلوق کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز و جناب سلیمان کی پروردگار نے بات کو سنا، کہا سلمان ٹھیک ہے تم میرے مخلوق کی دعوت کرو۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک معین جگہ پر دعوت طے ہوئی اور جنات سارے سامان کو لے کر پہنچے، وہاں پکایا جا رہا ہے، سب کام انجام دیا جا رہا ہے۔ وقت سے پہلے تاریخ بتاتی ہے کہ مچھلی نے سمندر سے سر نکالا اور کہا یا نبی خدا ہم بھوکی ہیں، ہمیں کھانا عطا کر دیجیے۔ تو جنات نے آ کے اطلاع دیا یا نبی خدا ایک مچھلی جو کھانا طلب کر رہی، بھوک کا اظہار کر رہی، کہا ابھی وقت نہیں ہوا ہے۔ پھر وہ چلی گئی، پھر کچھ دیری کے بعد آئی، پھر اس نے مانگا، پھر یہی جواب دیا گیا کہ ابھی وقت نہیں، جب وقت معین ہو جائے گا تو کھانا عطا کیا جائے گا۔ مگر جب تیسرے بار اس نے پھر کہا کہ ہمیں کھانا دیا جائے تو جناب سلیمان نے جناتوں کو حکم دیا کہ اسے کھانا دے دیا جائے۔ جب کھانا دیا گیا تو تاریخ بتاتی کہ 1/3 حصہ مچھلی کھانا کھا گئی۔ پورے مخلوق کی دعوت کرنی تھی جناب سلیمان کی۔ جب ایک مچھلی نے 1/3 حصہ نوش کر لیا اور جب جناتوں نے آ کے بتایا کہ جتنا ہم نے کھانا پکایا تھا اس کا 1/3 حصہ ایک مچھلی کھا گئی تو زیادہ اور مخلوق کی کیا حال ہوگی۔ تو جناب سلیمان جیسا نبی سر سجدے میں رکھ کر پروردگار کی بارگاہ میں کہنے کا خدایا تو ہی ہے کہ جو پورے مخلوق کو کھانا کھلا سکتا ہے، ہم نہیں کھلا سکتے ہیں۔ تو عزیزو یہ تو سلیمان تھے، مگر سلیمان نے یہ تو اللہ کا شکر ادا کر دیا، مگر میں نے تاریخ کا اور مطالعہ کر کے دیکھا تو میں نے ایک جانور کو بھی دیکھا، ایک پرندے کو بھی دیکھا جسے قرآن نے ہدہد کے نام سے یاد کیا ہے، اور اس ہدہد کے سلسلے میں عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا۔ جناب سلیمان سے دور کی خبر لاتا تھا، اطلاع لایا کرتا تھا، بتایا کرتا تھا سلیمان کا لشکر چل رہا ہے اور ہواؤں پر چل رہا ہے۔ فضا میں دیکھا کہ آسمان کے اوپر سے ایک ایسا مقام ہے جہاں سے روشنی آ رہی، سورج کا دھوپ۔ فوراً جناب سلیمان نے سر کو اٹھا کر دیکھا، پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہدہد تو نظر نہیں آ رہا، غائب ہو گیا۔ تو جناب سلیمان نے کیا کہا تھا؟ اگر ہدہد صحیح خبر لے کر نہیں آئے گی تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ اور ہدہد وہ خبر لے کے آئی جناب بلقیس کے سلسلے میں۔ ادھر مجھے نہیں عرض کرنا ہے، ادھر ایک نبی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ پروردگار جو تو نے مجھے نعمت دی ہے اور عطا کیا، میں شکر ادا کروں گا، مگر ادا نہ کر سکے کیونکہ خدایا یہ تیرا اختیار ہے۔ مگر ایک جانور کو میں نے دیکھا بڑے فقر و مباحات کے ساتھ ہدہد جناب سلیمان کے پاس تشریف لاتی ہے، اور لانے کے بعد کہتی یا نبی اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی دعوت کروں۔ جناب سلیمان مسکرائے کہ ہدہد میری دعوت کرنا چاہتا ہے۔ تو آج ہر انسان ہوتا ہے نا، پوچھتا ہے کہ خالی میں آؤں مولانا کی دعوت؟ مولانا کہیں گے میں کیوں کہ کچھ لوگوں کو لے کے آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا جناب سلیمان سے نہیں، ہدہد سے پوچھا ہنستے ہوئے، اے ہدہد اتنا بتا کہ صرف میں تنہا آؤں کہ پورے لشکر کو لے کے آؤں؟ اللہ دیکھیے ہدہد پر اللہ پر کتنا بھروسہ تھا کہ اس جانور نے کہا یا نبی خدا صرف آپ تنہا نہ آئیے گا بلکہ آپ پورا لشکر لے کے آئیے گا، فلاں وقت فلاں مقام پر دعوت ہے آپ کی۔ ہدہد نے وقت معین ہو گیا اور جس تاریخ کو معین کیا ہے اس تاریخ کو جناب سلیمان پورا لشکر لے کے پہنچے۔ دیکھا ہدہد غائب ہے، کوئی نہیں ہے یہاں اور کھانا بھی نہیں پک رہا ہے۔ اللہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب سلیمان نے ہدہد کو طلب کیا، اے ہدہد بتا تو نے میری بھی دعوت دی ہے، پورے لشکر کی بھی دعوت دی ہے، تیرے کھانے کا انتظام کیا؟ کہا نبی خدا صبر کیجئے، ابھی ہم آپ کا انتظام کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیری کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ہدہد نے فوراً ایک ٹڈی پکڑا اور ٹڈی پکڑنے کے بعد اس جانور کو سمندر میں ڈال دیا، اور ڈال دینے کے بعد ایک جملہ کیا یا نبی خدا آپ بھی کھائیں، پورے لشکر کو بھی کھلائیں۔ اے نبی خدا اگر گوشت کم پڑ جائے گا تو شوربے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ہدہد کو کتنا یقین تھا اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ جس نبی کی دعوت دی ہے وہی رزق کا بھی انتظام کرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ صلوات۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ اگر صرف ہم دعوے محبت کر رہے ہیں تو یہ کافی نہیں، عمل کی منزل میں ہمیں آنا ہوگا۔
جب ہم عمل کی منزل میں آئیں گے تو ہمارے دعوے محبت قبول ہوگی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں اپنے قرآن میں کہ عمل کے بغیر دعوے محبت قبول نہیں۔ کتنا بھی آپ دعویٰ کیجئے، کچھ بھی کر جائیے، مگر جب عمل کی منزل میں آئیں گے تو یہ دعوے محبت پورا ہوگا، کیونکہ جب عمل ہی نہیں تو دعوے محبت کیا بیکار ہے آپ کے لیے۔ عمل کر کے تو دکھائیے۔ ہر ایک کو آپ آنے کا حکم دے رہے ہیں، خود تو عمل نہیں کر رہے، آپ کو بھی تو عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ آپ کے اندر بھی تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی دعاؤں کو اٹھا کر اگر دیکھیں، جو دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے جو جملے استعمال کیے ہیں، وہ دعاؤں کو اگر آپ دیکھیں، بغور مطالعہ کر کے دیکھیں، تو امام حسین نے یہ بھی کہا تھا دعائے عرفہ میں، اے پروردگار میں ذلیل بھی ہوں۔ کہا ہے نا امام حسین علیہ السلام نے، ان کے جد نے بھی کیا کہا، اے پروردگار تیری بارگاہ میں ذلیل ہوں، مسکین ہوں، حقیر ہوں، فقیر ہوں۔ یہ سب مولا علی ہمیں درس دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے سلیمان جیسی دولت پا جانے کے بعد انسان کے اندر کبھی غرور و گھمنڈ تکبر نہیں آنا چاہیے۔ مگر عزیزو، محل تیار ہو رہا ہے، اور جب تیار ہو گیا محل، ایک شداد کی جنت بنی تھی، ایک سلیمان نے محل تیار کیا تھا، مگر دونوں کے بناوٹ میں اور دونوں کے محلوں میں فرق نظر آتا ہے۔ شداد نے بھی کیا کہا تھا کہ میری جنت میں میرے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ سلیمان نے بھی جب اپنا محل تیار کر لیا تو انہوں نے بھی کہا پہلے میں اپنے محل کا مظاہرہ کروں گا، میں اپنے محل کو دیکھوں گا۔ تاریخ کہتی دونوں محلیں ہیں۔ شداد نے ایران سے اچھے اچھے پتھر منگوا کے، اپنے بھتیجے سے پیسے منگوا کے محل تیار کیا تھا، جنت بنائی تھی، ارم بنایا تھا، غرور اور گھمنڈ اور تکبر سے کہہ رہا تھا کہ میں جنت میں پہلے داخل ہوں گا۔ اللہ کو یہ غرور اور گھمنڈ، یہ تکبر اللہ کو پسند نہ آیا، اور کہا شداد ذرا قدم اٹھا تو جنت کی طرف۔ جیسے ہی قدم کو اس نے اٹھایا، تاریخ نے بڑھ کر کہا کہ ابھی قدم رکھ نہ پایا تھا، ابھی دہلیز کے اوپر اٹھا کے رکھنا ہی چاہ رہا تھا، ملک الموت نے اس کی روح کو کھینچ لیا۔ شداد اپنے جنت میں نہ جا سکا، مجبور ہو گیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق انسان کو سوچنا چاہیے، محل بنا لے، کچھ بھی بنا لے۔ دیکھنے والے دوست نے، مثال دے کے بات کو واضح کر رہا ہوں، دیکھنے والے دوست نے اسی مقام پر ایک محل کو دیکھا، عالیشان محل ہے، بہترین محل ہے، باہر سے بہترین ایران سے منگا کر بہترین پتھر لگائے ہیں، سنگ مرمر کے پتھر ہیں، شفاف پتھر ہیں، چمکتی ہوئی نیلموں کے تمام قلدینے اس نے اپنے گھروں کے باہر لگائے ہیں، روشنی پھیل رہی ہے، دیکھنے والا ہر آدمی اپنی طرف مکان جاذبیت کی طرف کھینچ رہا ہے۔ کسی انسان نے بڑھ کے ایک انسان سے کہا کتنا بہترین محل اس نے بنایا ہے، کتنا حسین خوبصورت محل ہے، اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے۔ مگر اسی انسان نے بڑھ کر، جس انسان نے کہا تھا دیکھو محل کی خوبصورتی کو دیکھو، تو اس انسان نے بڑھ کر جواب دیا محل کی خوبصورتی نہ دیکھو، بلکہ محل میں رہنے والے کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، یہ دیکھو تقویٰ کس منزل پر ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے شعیب سے کہا تھا اے نبی خدا شعیب، جو قبروں میں دفن ہوئے ہیں، جو لوگ اپنے مر جانے والوں کے لیے بہترین سنگ مرمر کے پتھر لگا رہے ہیں، بہترین مزین پتھر لگا رہے ہیں، ان سے پوچھو اس قبر میں رہنے والے کا اخلاق کیسا تھا، تقویٰ کیسا تھا، عبادت کیسی تھی۔ پتھر کی خوبصورتی کو نہ دیکھو، بلکہ قبر میں رہنے والے کا اخلاق و کردار و تقوی کی منزل کو دیکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سلیمان نے بھی جب محل تیار کیا تو انہوں نے بھی کہا کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہ آنے کی شرط لگائی، یہ اللہ کو انہیں بھی پسند نہ آیا، اور حکم دیا ملک الموت جاؤ سلیمان کی روح قبض کر لو۔ مگر عزیزو، سلیمان کی روح تو اللہ نے قبض کر لی، مگر کھڑے رہے۔ اسی طریقے سے جنات سمجھ رہے تھے کہ سلیمان زندہ ہے، مگر پروردگار عالم نے ایک ایسا جانور پیدا کیا جو جناب سلیمان کی اسٹیک کو کاٹا اور چاٹا، جسے دیمک کہا جاتا ہے۔ سلیمان زمین پر آ گئے، لوگوں کو اب پتہ لگا کہ اب سلیمان اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو عزیزو، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ نبی نے بھی غرور کیا تو اللہ کو پسند نہ آیا، اور جب جناب صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، ہمیں غور و فکر کرنا اور سوچنا کہ ہماری منزلت کیا ہے۔ اگر دعویٰ ہے تو عمل کی منزل میں آئیے۔ بس آپ کی میرا وقت ختم ہو رہا، بہت تیزی سے سمیٹ رہا ہوں اپنے وقت کو، اور زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا۔ عمل کی منزل میں آئیے۔
اور عمل کی منزل کب آئے گی؟ ہر انسان آ کے کہتا یہ کام انجام دیجئے۔ اس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں خراسان سے شخص آیا، جب وہ شخص آیا خراسان سے، امام سے ملنے آیا تھا اور کہہ رہا تھا ہم آپ کے محب ہیں، آپ کی شیعوں میں سے ہیں، مولا ظالم بادشاہ کے خلاف احتجاج کیجئے نا آپ، ہم آپ کو ہر چیز عطا کریں گے، لشکر بھی دیں گے، اسلحے بھی عطا کریں گے، سب کچھ آپ کو نوازیں گے۔ مولا نے بغور مولا اس کی بات کو سن رہے ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہوئے، تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ عمل کی منزل چاہتے ہیں، صرف دعویٰ نہ کر دے، انسان فرش ادا پر آیا اور آنے کے بعد بیٹھا ہوا، فرش ادا پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسری حرکت کر رہا ہے، تو پھر کوئی ثواب تھوڑی ہے۔ فرش ادا درسگاہ ہے، اور فرش ادا کو کبھی بھی فرش ادا جو سمجھ کے آ رہے ہیں یہ سمجھ کے آئیے کہ یہ قبہ امام حسین ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، جعفر شرستی نے کہا ہے کہ امام حسین فرش ادا قبہ امام حسین علیہ السلام، یہاں جو مانگو گے وہ ملتا ہوا نظر آئے، اولاد مانگو گے تو اولاد ملے گا، رزق مانگو گے تو رزق ملے گا، کیونکہ آج کی جو تاریخ ہے روزے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آج رزق کے لیے بہت بہترین عمل ہے، آج پروردگار کی بارگاہ میں لوگ رزق مانگیں، اور کل روزے کا حکم 3 تاریخ کے روزے کا بمفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیے گا، کل کے روزے کا بڑا علماء نے زور دیا، 3 تاریخ محرم الحرام کی 3 تاریخ کے روزے کا بڑا حکم صادر ہوا ہے، تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، مستحب روزہ ہے مگر ثواب بہت زیادہ ہے، تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، آنے والے نے آ کے کیا کہا مولا سے کہ مولا آپ انقلاب پیدا کیے، سب کچھ کر دوں گے۔ امام نے کہا کہ لاؤ یہ دعویٰ کر رہا، دیکھیں عمل کی منزل میں کتنا ہے، امام کو تو آزمانا ہے نا۔ آج آپ وقت کا امام کیوں نہیں ظاہر ہو رہا ہے؟ وقت کا امام بھی چاہتا ہے کہ ہم ظہور کریں، تو دیکھیں ہمارے شیعہ ہمارے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان سوچے امام تشریف لائے اور جناب مسلم کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کیا اور مغرب کی نماز پڑھی ساتھ میں اور عشاء کی نماز کے بعد چند افراد، تو امام پھر ظہور کر کے کریں گے۔ امام چاہتے ہیں ہمارا جو سپاہی ہو مستحکم سپاہی ہو، اور اسی لیے جیسے امام حسین کو سپاہی ملے ویسا امام چاہتے سپاہی ہو۔ تو عزیز و تاریخ کہتی کہ امام نے کہا کہ اسے آزما لیا جائے، تندور روشن تھا سامنے، امام نے کہا جلتے ہوئے تندور میں کچھ جا، ہاتھوں کو جوڑتا ہوا نظر آیا، آقا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، محب ہوں، آپ مجھے حکم دے رہے جلتے ہوئے تندور میں کچھ جائے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی کہ ہارون مکی جو نابینا ہے، تاریخ نے کہا انہیں کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا ہے، مگر وہ دیکھ بھی رہے ہیں، مگر کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ اپنے آنکھوں سے نہیں، بصیرت سے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی ہارون مکی کو امام کو ہارون مکی نے سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا اور کہا ہارون مکی جلتے ہوئے تندور میں کود جاؤ۔ ہارون مکی نے فوراً جلتے ہوئے تندور میں کود جاتے ہیں، اور اس کے بعد امام نے ڈھکن ڈھانک دیا۔ بہت دیری گفتگو ہے دونوں شخص میں، امام سے اور خراسانی جو اپنے کو محب بتا رہا ہے۔ اگر آپ محب اور شیعہ میں بہت فرق ہے، حدیث کوئی صاحب اٹھا کر دیکھیے، محبینہ و شیعتنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ محبینہ کی منزل میں ہم لوگ ہیں، شیعتنا کی منزل میں سلمان ہے، مقداد ہے، ابو ذر ہے، مالک اشتر ہے، ترمہ ہے، یہ لوگ منزل شیعت کی منزل میں، ہم تو محبینہ کی بھی ابھی منزل میں نہیں پہنچے ہیں۔ جس دن ہم محبینہ کی منزل میں پہنچ جائیں گے تو ہمارا مرتبہ بہت بلند ہو جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی امام نے کہا کہ جلتے ہوئے تنور میں کود جا، اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا میں جلتے ہوئے تنور میں کیسے کودوں؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا تھا میں نہیں کود سکتا ہوں۔ اسی میں ہارون مکی آئے، حج کر کے آئے ہیں، امام کو سلام کیا، کہا ہارون جلتے ہوئے تنور میں کود جاؤ۔ امام کے حکم کے مطابق جلتے ہوئے تنور میں کود جاتے ہیں، اور ڈھاکن کو ڈھانک دینے کے بعد بہت دیری کے بعد اسی خراسانی شخص نے، امام گفتگو کر رہے ہیں، وہ بار بار تنور کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے امام سے کہا وہ تو جل کے خاکسار ہو گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے، مگر عزیز و تاریخ بتاتی ہے کہ امام اٹھے، مسکراتے ہوئے اٹھے، تنور کا ڈھکن ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد تاریخ کہتی ہے عجب منظر ہے کہ جیسے ہی امام نے تنور کے ڈھکن کو ہٹایا، اور کیا دیکھتے ہیں، وہ خرس بھی دیکھ رہا ہے۔ خراسان سے چاہیے
اگر حقیقت دیکھنا تو ابو بصیر سے روایت ہے، امام ساتھ ساتھ ہیں کہ ابو بصیر دیکھو کون مجھے پہچانتا کون نہیں پہچانتا ہے، محبت کہتے کسے ہیں۔ امام مسجد کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے، اب جو آ رہا ہے اس سے سوال کر رہے ابو بصیر کہ آپ نے امام کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہم نے۔ ہر آدمی آ رہے ہیں امام کے بارے میں، ابو بصیر دیکھ رہے کہ امام کھڑے ہوئے ہیں، اور ابو بصیر ہر ایک سے پوچھ رہا ہے امام کو آپ نے دیکھا؟ ہر ایک نے ہاتھ کو جوڑ کے کہا ابو بصیر ہم نے امام کو نہیں دیکھا، ہم نے امام کو نہیں دیکھا، ہم نے امام کو نہیں دیکھا، ہم نے امام کو نہیں دیکھا۔ مگر اسی اثنا میں ہارون مکی جو نابینا ہے وہ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون مکی سے ابو بصیر پوچھتے ہیں اے ہارون مکی کیا تم نے امام کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے امام کو دیکھا ہے، امام تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا ہارون مکی تمہارے پاس تو اللہ نے بینائی نہیں دی ہے تو بھی تم نے امام کو پہچان لیا؟ امام نے ہارون مکی کہتے اے ابو بصیر ہم نے آنکھ کی روشنی سے نہیں دیکھا، دل کی بصیرت سے اپنے امام کو پہچان لیا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیے۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا، سوچنا ایسا محب کربلا والے چاہتے ہیں۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہے۔ کل میں نے جہاں مصائب چھوڑے تھے نا وہیں سے میں پھر شروع کر کے کربلا پہ لا کے ختم کر دوں۔ آج والد کربلا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے پورے مصائب کو چھوڑ کے مدینہ کے۔ کل میں نے جناب صغرا کے مصائب آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج 2 محرم ہے اور حسین والد کربلا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صغرا کے سے رخصت ہونے کے بعد اب بیویوں کو محمل میں سوار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک بیوی۔ امام حسین نے مصلی بچھا دیا۔ مصلی بچھانے کے بعد ایک مقام پر بیٹھے ہوئے امام حسین علیہ السلام، سب کچھ ہو چکا۔ تصور شرط ہے کربلا والوں کے ساتھ چلنے کی، آنسو گرنے کے لیے تصور شرط ہے۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچئے اور امام حسین کا ماتم کیجئے۔ اللہ اکبر، امام مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کنیز سے حکم دیا کہ ایک ایک بیوی کو بھیجو وہاں سے۔ اللہ اکبر، کنیز نے آواز دی کہ اب ام فروہ تشریف لا رہی۔ امام حسین نے بڑھ کر آواز دیا قاسم آگے بڑھو، اپنی ماں کو ناقے پہ سوار کرو۔ مگر عزیزو تاریخ کہتی کہ عباس نے جو انتظام کیا تھا ناقے کا، کیا بہترین سجاوٹ تھی ناقے کی، مخمل کی محملیں تھیں۔ اللہ اکبر، کس طریقے سے جب ایسے ہی آواز گنی نا تو امام حسین نے آواز دی قاسم آگے بڑھو، اپنے ماں کو ناقے پہ سوار کرو۔ جناب ام فروہ سوار ہو جاتی، تھوڑی دیری پر پھر آواز آئی۔ اللہ اکبر، تاریخ کہتی ہے کہ لیلا آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اکبر اپنے ماں کو رہوار پر سوار کرو۔ اللہ اکبر، بیویاں سوار ہو رہی ہیں۔ کبھی آواز آئی، کیا آواز آ رہی ہے؟ ایک بار آواز آئی کہ بہنوں، کنیز نے آواز دی کہ کلثوم تشریف لا رہی ہیں۔ اللہ اللہ، جیسے کلثوم کا نام سنا نا، بڑھ کر تاریخ کہتی ہے کہ عباس آگے بڑھو۔ اللہ اکبر، عباس آگے بڑھے۔ اکبر تم محمل کا پردہ ہٹانا۔ اللہ اکبر، عباس آگے بڑھو، اکبر تم محمل کا پردہ ہٹانا۔ قاسم دو زانو ہو کر بیٹھ جاؤ، پھوپھی تمہارے اوپر قدم رکھ کر محمل میں سوار ہوں گے۔ علی کی بیٹی محمل میں سوار ہو گئی۔ اب کنیز نے آواز دی، اب وہ آ رہا ہے جو میں روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن سلام سے یہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی کنیز نے آواز دی نا، آواز کیا دی؟ اب علی کی بڑی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، حسین بھی کرے ہوئے آواز دی عباس آگے بڑھو، عباس آگے بڑھو، میری بہن تشریف لا رہی ہے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی زینب قریب آئی نا، عباس آگے بڑھے۔ کہا عباس میں آج تم سے محمل میں سوار نہیں ہوں گی۔ کہا بی بی کیوں؟ ایک مرتبہ کہا نہیں عباس میں تم سے محمل میں سوار ہوں۔ عباس ہٹے، اکبر آگے بڑھے، پھوپھی اماں میں سوار کر دوں؟ کہا نہیں اکبر تم نہیں۔ کبھی قاسم آگے بڑھے، کہا
कासिम आगे बढ़े, कहा मैं आपको सवार कर दूं। कभी औलो मोहम्मद आगे बढ़े, कहा मैं सवार कर दूं। सबको इनकार कर रही है। हुसैन आगे बढ़े, ए मेरी बहन ज़ैनब, क्या मैं तुम्हें सवार कर दूं? कहा नहीं भैया, आज मैं महमिल में आपसे भी नहीं सवार हूंगा। कहा बहन ज़ैनब, फिर महमिल में कौन सवार करेगा? मेरा भतीजा ज़ैनुल आबदीन को बुलाया जाए। मैं कहूंगा शहजादी ज़ैनुल आबदीन को क्यों? कहा 11वीं मुहर्रम को जो मुझे सवार करेगा ना, आज मदीने में भी मैं उसी से सवार हूंगा। ज़ैनुल आबदीन आए, शहजादी को सवार किया, ज़ैनब सवार हो गई, महमिलें चली, काफिला चला। करबला की जमीन से पहले तारीख कहती है कि हुर के लश्कर ने हुसैन के लश्कर को रोक लिया। जब लश्कर वालों ने कहा आका खजूर दिखाई दे रहे, खजूर की दरख्त दिखाई दे रहे, हुसैन के लश्कर ने कहा अल्लाहु अकबर। मगर हुसैन ने कहा जरा गौर से देखो क्या खजूर है? कहा नहीं आका, लगते कि घोड़ों के सर दिखाई दे रहे हैं। बस हुसैन समझ गए कि ये कोई नहीं, हुर का लश्कर आ रहा है। तारीख कहती है कि हुर के लश्कर ने आकर हुसैन का रास्ता रोका। और तारीख कहती रोकने के बाद जब हुर ने हुसैन का रास्ता रोक दिया है तो हुर से हुसैन के दरमियान कलाम हुआ कि आप कूफा चलिए। हुसैन ने कहा मैं कूफा नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हुर ने कहा तो फिर किसी और मुकाम पर आप चलिए। इब्ने ज़ियाद के पास खत हुर लिख देता है कि हुसैन को मैंने रास्ते में रोक दिया है, अब तुम बताओ हुसैन को कहां ले जाए। अल्लाह अल्लाह। इतने अरसे में दिन भर कलाम गुफ्तगू होती रही। अजान का वक्त आया, हुसैन ने अजान दिलवाई अपने मुअज्जिन से। कहा हुर तू अपने लश्कर को नमाज पढ़ा, हम अपने लश्कर वालों को नमाज पढ़ाएंगे। अल्लाह अल्लाह। लश्कर वालों ने नमाज अदा की, मगर हुर ने कहा मैं आका हम आपके पीछे नमाज अदा करेंगे। हुर ने हुसैन के पीछे नमाज अदा की, मगर अभी बात ना बन सकी। हुसैन फौरन रहवार पर सवार होते हैं और सवार होने के बाद अभी चंद कदम चले थे कि हुर ने लजामे फर्श पर हाथ डाल दिया। जैसे ही हुसैन के लजामे फर्श पर हुर ने हाथ डाला है, बीवियों के रोने की सदा बुलंद हो गई। कभी ज़ैनब रो रही है, कभी उम्मे कुलसूम रो रही है। और हुसैन ने एक जुमला कहा सकलत का उम्म का या हुर, ए हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। मैं कहूंगा कि हुर ने कुछ ना कहा, ये कह के टाल दिया ए आका आपकी माँ अगर शहजादी ना होती, कौनैन की मालिका ना होती तो मैं कहता रसूल की बेटी है। हुसैन समझ गए कि अब हुर हमारी तरफ आने वाला है। हुर ने घेर कर हुसैन को वारिद करबला किया। 2 मुहर्रमुल हराम है, सेपहर का वक्त था। हुसैन करबला के मैदान में दाखिल है। शायद यही वक्त रहा होगा सेपहर का जब हुसैन वारिद करबला हो रहे हैं। जैसे ही हुसैन वारिद करबला हुए हैं ना तो तारीख कहती है चलते चलते जुलजना आए हुसैन एक जहां ठुकराता टक्कर लगता है उसके पैर में, जुलजना ठहर जाता है। अब हुसैन ने कई बार कोशिश की कि जुलजना आगे बढ़ जाए, मगर हुसैन का रहवार आगे नहीं बढ़ रहा। अब्बास जरा देखो रहवार आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? कहां का शायद रहवार थक चुका होगा। 1 घोड़े लाए गए, 2 घोड़े लाए गए, 3 घोड़े लाए गए, 4 घोड़े लाए गए, 7 घोड़े लाए, मगर 7 घोड़े ने थोड़े थोड़े कदम पर जाके आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हुसैन ने कहा अब्बास अब यहीं रुको, अब बुलाओ कोई कबीले, कोई करीब में देखो कोई कबीला मौजूद है यहाँ। अब्बास भेज जाते हैं, देखा कि बनी असद का कबीला मौजूद है। कहा चलो तुम्हें हुसैन बुला रहा है, नबी का नवासा तुम्हें बुला रहा है। कबीले वाले आए। आने के बाद हुसैन ने कहा इस जमीन का कुछ नाम है? किसी ने कहा मौला इसे गाजरिया कहते हैं, किसी ने कहा इसे सत्ते फुरात कहते हैं, किसी ने कहा इसे नैनवा कहते हैं। हर एक अपने अंदाज से बता रहा। हुसैन ने कहा इसका कोई और भी नाम है? कहा हमें नहीं मौजूद है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारे कबीले में कोई बुजुर्ग है? कहा मेरे कबीले में एक बुजुर्ग है। वो ऐसा बुजुर्ग था जिसे लोग उठा के ले आए। कहा बुजुर्ग अब मतना बताइए इस सरजमीन का नाम कुछ है? कहा मेरे आबा व अजदाद ने बताया इस सरजमीन का नाम करबला है। पर यह सुनना था। हुसैन ने कहा यही मेरी मंजिल है, यही मेरी कत्लगाह है। बुजुर्ग जिसे लोग उठा के लाए थे ना, जैसे ही सुना कि हुसैन यहाँ रुकेंगे उस बुजुर्ग ने बढ़कर चीख मार के खड़ा होके कहता आका ये जमीन किसी के लिए सही नहीं है। अरे अंबिया आए तो आंसू बहाए, तमाम नबियों ने गिरिया किया ए आका कहीं और चले जाइए, ए
आका कहीं और चले जाइए। हुसैन ने कहा ये ज़मीन मेरे लिए खल की गई है। बनी असद के लोगों को बुलाया, कहा बताओ इस ज़मीन की कीमत क्या है। अल्लाह अल्लाह ज़मीन की कीमत मुअय्यन हो रही है। हुसैन से लोगों ने कहा आका चले जाए, जितना दिन दिल आपका चाहे आका यहाँ रहिए, उसके बाद चले जाए। हुसैन ने कहा नहीं, अब मुझे चंद दिन नहीं रहना है, हमें क़यामत तक इस सरजमीन में रहना है। अल्लाह अल्लाह ज़मीन ली जा रही है। इसी असना में पहला खैमा नस हो गया। जब पहला खैमा नस हुआ ना, तारीख बताती, हुसैन ने अब्बास से कहा अब्बास खैमे नस किए जाए। पहला खैमा नस हुआ। बीबियां जब खैमे में गई ना, तो तारीख कहती है कि खैमे पुष्ट किसी बीबी की रोने की सजा आ रही थी। पुष्टे खैमा से किसी बीबी के रोने की सदा आ रही थी। ज़ैनब ने कहा अम्मा फिज़ा जाओ, मां जाए, हुसैन को बुला के लाओ। अभी हुसैन बनी असद से गुफ्तगू कर रहे हैं, फौरन आए, बहन ज़ैनब क्या हुक्म है? कहा भैया ये जमीन अच्छी नहीं है, जैसे ही मैं जमीन पे कदम रखी हूं ना भैया किसी बीबी के रोने की सदा आ रही है। ए बहन ज़ैनब ये कोई नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है जो जन्नतुल बकी से मेरे रज़काफ़िले के साथ साथ है। अल्लाहु अकबर। तारीख कहती है, कहा बहन ज़ैनब बाद में गुफ्तगू होगी। ए बहन पहले मैं कलाम कर लूं। हुसैन आए और आने के बाद अजब फिक्रा है। ए मेरे शियो, ए हुसैन के सौगारों, ए हुसैन के अज़ादारों, हुसैन ने उस आलम गुर्बत में भी बनी असद से 2 वसीयतें की थी। पहली वसीयत की थी, ए बनी असद के लोगों देखो जब मेरा कोई ज़व्वार तुम्हारे यहाँ आए ना, मेरी शहादत के बाद 3 दिन मेहमान रखना। ए शियो हुसैन को उस वक्त भी तुम याद थे, हुसैन उस वक्त भी तुम्हें याद कर रहा था। जमीन खरीदी हुसैन ने हिबा की है और उसके बाद शर्त मुअय्यन की और हुसैन ने अदा किया पैसा। और आखिर में जानते हुसैन ने क्या वसीयत की? ए बनी असद के लोगों देखो मैं शहादत के बाद मेरे जनाजे को दफन कर देना। अल्लाह अल्लाह, बड़ों को बुलाया, बुजुर्गों को बुलाया, औरतों को बुलाया, सबसे वसीयत की अगर ये ना आए तो तुम आना, तुम ना आ सके तो ये आना। अजीजों तारीख बताती क्या हुसैन की तमन्ना पूरी हुई कि हुसैन शहादत के बाद दफन हो गए? नहीं अजीजों, तारीख कहती है कि जब हुसैन शहीद कर दिए गए ना, 3 दिन तक हुसैन का लाशा बेगौरो गुस्लो कफन पड़ा रहा। अरे आज भी जो 10 मुहर्रमुल हराम को करबला जाते हैं ना, वो देखते हैं कि बनी असद के घर वाले, खानदान वाले से काला सफेद और सफेद कपड़ा पहनकर, कफनी पहनकर, अपने कंधे पे बेलचा रख के हुसैन के रोजे की तरफ आते। ए आका हुसैन, हमारी नस्ल वालों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने जो आपसे वादा किया था उस वादे को पूरा करने के लिए आए हैं। मगर अजीजों हुसैन की रात 3 दिन था, बेगुस्लो कफन पड़ी रह गई, कोई एक मुट्ठी खाक डालने वाला न था। मैं कहूंगा ये सैयदे आप ही अपने बाबा के लाशे को एक मुट्ठी खाक डाल देते। अरे सैयदे सज्जाद हाथों को उठा के कहेंगे अरे मेरे हाथों में हथकड़ी है, मैं अपने बाबा के लाश को कैसे दफन कर सकूं। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार तेरी बारगाह में दस्तु दुआ हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। जो मरीज़ उन्हें शिफाए कामिला आजिला इनायत फरमा। ए मेरे माबूद है, मेरे परवरदिगार, जो नौजवान और बुज़ुर्ग जो हजरात यहाँ मौजूद हैं परवरदिगार, अगर मरीज़ हैं परवरदिगार, इन आंसुओं के सदक़े में परवरदिगार उन्हें शिफायाबी अता फरमा। ए मेरे माबूद है, मेरे परवरदिगार, हमारे नौजवानों को परवरदिगार उनके रिस्क में बरकत अता फरमा, उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। ए मेरे माबूद, ए मेरे परवरदिगार, तेरी बारगाह में दस्तो दुआ है कि ये बला और मुसीबत को हमारे वतन से दूर फरमा। ए मेरे माबूद, तेरी बारगाह में दस्तो दुआ हमें हज ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे गुनाह कबीरान गुनाह सग़ीरान को बख्श दे। ए मेरे माबूद, ए मेरे परवरदिगार, आयतुल्लाह सिस्तानी और रहबर मुअज़्ज़म को तूल उम्र अता फरमा, ईरान इराक़ हिज़्बुल्लाह की हिफाजत फरमा। ए मेरे माबूद, ए मेरे परवरदिगार, तेरी बारगाह में दोस्तों दुआ है कि जो
حضرات دلی خواہشات لے کے آئے ہیں پروردگار، جائز دلی خواہشات امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار ان کی خواہشات کو پوری فرما۔ اے میرے معبود تیری بارگاہ میں دستور ہمارے زیارت مقدسہ کی حفاظت فرما۔ آخر میں تیری بارگاہ میں دعا ہے منتقم خون حسین حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شامل فرما۔ تقبل منی انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔